یہ چھوٹے سائز کی. کلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. اور وہ شیطان کا وہی چکر تھا فلاں حلال ہے فلاں حرام، اس سے نکل آؤ. انہ لکم عدو مبین، یقیناً شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. ثمانیۃ ازواج، اس نے پیدا کیے ہیں 8 جوڑے نر اور مادہ. من الضأن اثنین، بھیڑ میں سے بھی 2 ہیں، یعنی اس میں بھی نر اور مادہ ہے، بھیڑ اور مینڈا. ومن الماعز اثنین، بکری میں سے بھی 2 ہیں، بکری اور بکرا، نر اور مادہ. قل اذکرین حرم ام الانثیین، ذرا ان سے پوچھئے کہ وہ دونوں نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا وہ دونوں مادائیں جو ہیں وہ حرام کی ہیں. اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا اس بچے کو اللہ نے حرام کیا ہے جو ان مادینوں کے رحموں میں ہے. نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، مجھے بتاؤ کسی سند اور دلیل کے ساتھ اگر تم سچے ہو. اللہ نے تو کوئی تقسیم نہیں کی کہ اس کے جو رحم مادی، اس کے بچے جو پیٹ میں بچہ ہے وہ صرف مردوں کے لیے ہے اور عورتوں پر حرام ہے اور فنا ہے اور فنا ہے. ومن الابل اثنین، اسی طریقے سے اونٹ میں سے بھی 2 ہیں نر اور مادہ. ومن البقر اثنین، اور گائے میں بھی 2 ہیں، یعنی گائے اور بیل. قل اذکرین حرم ام الانثیین، ذرا پوچھئے ان سے کہ ان دونوں نروں کو اللہ نے حرام کیا یا ان ماداؤں کو. اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا اس بچے کو جو ان مادینوں کے رحم میں ہے. ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ وصیت کی تھی یا ہدایت دی تھی. وہ جو سارا پیچھے ذکر ہو چکا ہے کہ ان کے وہ تصورات تھے جن کو تم اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو. تو کیا جس وقت اللہ نے یہ تمہیں ہدایت دی تھی اور تاکید کی تھی کیا تم اس وقت موجود تھے؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے. ليضل الناس بغیر علم، اور تاکہ وہ دوسرے لوگوں کو گمراہ کرے اور بالکل بغیر کسی علم کے، بغیر تحقیق کے. ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه، اے نبی آپ کہہ دیجئے ان سے کہ میں تو نہیں پاتا اس وحی میں کہ جو مجھ تک پہنچی ہے کوئی شے کہ جس کو حرام کیا گیا ہو کھانے والوں پر کہ جو اس کو کھائے. سب چیزیں، سب پاکیزہ چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں. الا ان يكون میتۃ، ہاں بس وہی چیزیں ہیں گنتی کی جن کا ذکر پہلے ہوا. مردار ہے وہ حرام ہے. او دما مسفوحا، یا خون ہو بہتا ہوا. یہ بات بھی واضح ہو چکی تھی کہ خون جو ذبح کرتے وقت بہتا خون ہے، مسفوحا بہنے والا خون، وہ حرام ہے. اور جو رہ جاتا ہے گوشت کے ساتھ لگا ہوا وہ حرام نہیں ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلیجی ہے، لیور، اس کو بھی کہا ہے کہ اگرچہ یہ خون ہے لیکن یہ جائز ہے، حلال ہے، اس کو کھایا جا سکتا ہے. اسی طرح تلی کے بارے میں بھی. تو او دم مسفوحا، یا بہتا ہوا خون. او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت. فإنه رجس، اس لیے کہ یہ سب چیزیں ناپاک ہیں. او فسقا اہل لغیر اللہ بہ، یا وہ ناجائز ذبیحہ جو گناہ کر کے فسق کرتے ہوئے جسے اللہ کے نام لیے بغیر ذبح کیا گیا ہو، جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، کسی اور کے نام پر وہ ذبح کیا گیا ہو. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، اس میں بھی رعایت کر دی اللہ نے کہ جو کوئی بھوک سے بے اختیار ہو جائے اور نہ وہ طالب لذت ہو اور نہ حد سے تجاوز کرے، اتنا ہی کھائے جتنا جان بچانے کے لیے ناگزیر ہے، ضروری ہے. فإن ربک غفور رحیم، تو اس میں بھی تمہارا رب بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا. وعلى الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر، اور جن لوگوں نے، جو لوگ یہودی ہوئے، ہم نے ان پر حرام کر دیا تھا ہر کھر والے جانور کو جن کا ایک ہی ناخن ہوتا ہے اور ان کی انگلیاں پھٹی ہوئی نہیں ہوتی، اور اس کے اندر جو ہے وہ مختلف قسم کے، جیسے شتر مرغ ہے، بطخ ہے، اونٹ بھی اس کے اندر شامل ہے. یہ چیزیں بھی ان پر حرام کی گئی تھیں، لیکن آگے تفصیل آئے گی کہ کیوں. وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، اور گائے اور بکری میں سے بھی ہم نے ان پر حرام کر دی تھی ان کی چربی. إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا، مگر وہ چربی کہ جو ان کی پیٹھ کے ساتھ لگی ہوئی ہو، یعنی جسے ہم پٹھ کا گوشت کہتے ہیں، اس کے ساتھ جو چربی ہوتی ہے وہ ایگزمپٹڈ تھی، وہ حلال تھی. او الحوایا، یا انتڑیوں کے اوپر جو چربی ہوتی ہے جس پہ انتڑیاں لپٹی ہوتی ہیں غلاف سے،
وہ بھی جائز ہے، اس کو بھی حلال کیا تھا، اس کے علاوہ جو چربی ہے وہ جانوروں کی حرام تھی ان پر۔ او مختلط بعظم، یا وہ چربی کہ جو ہڈیوں کے ساتھ ہی بالکل جڑی ہوئی۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے ان کو سزا دی تھی ان کی شرارت پر، سرکشی پر، طغیانی پر۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں اصلاً یہ چیزیں بھی حرام نہیں تھیں، اونٹ کا گوشت بھی جائز اور بطخ بھی جائز، شتر مرغ بھی جائز، اور اسی طریقے سے چربی بھی جائز، لیکن ان کی اپنی شرارت، ان کا اپنا جو ہے وہ بال کی کھال اتارنے والی ذہنیت، اور اس میں جو ہے وہ سوال در سوال، اور پھر کچھ چیزوں کو خود اپنے اوپر طے کر لیا انہوں نے، تو اللہ نے بھی ان کے اوپر سزا کے طور پر ان کے لیے پھر حرام کر دی۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں، اصلاً ان پر یہ حرام نہیں تھی، ان کی شرارت کی وجہ سے ہوا۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، تو اے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلائیں، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تو کہہ دیجئے کہ تمہارا رب بڑی رحمت والا ہے، بڑی وسعت والا ہے، بہت ہی صاحب رحمت ہے اور بڑی وسعت والا ہے۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور اس کا عذاب نہیں ٹالا جا سکے گا مجرم قوم سے، گناہگاروں سے۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا، جس قسم کی وہ کج بحثی کرتے تھے، جس کی ایک مثال پہلے گزر چکی ہے، کہ انہوں نے کہا کہ جس جانور کو اللہ نے مارا وہ تو حرام ہو گیا، اور جس کو انہوں نے خود مارا، ذبح کیا، وہ جائز ہو گیا، یہ کہاں کا اصول ہے؟ اسی قسم کی انہوں نے بات ایک اور کہی کہ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا، ان قریب کہیں گے یہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اللہ تو اختیار رکھتا ہے نا، وہ ہمیں روک دیتا۔ وَلَا آبَاؤُنَا، نہ ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے، وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ، اور نہ ہم کسی شے کو حرام کرتے، جیسے کہ قرآن نے الزام لگایا کہ بالکل بغیر کسی دلیل کے تم نے ان چیزوں کو حرام کر لیا، یہ ہم کچھ بھی نہ کرتے، اگر اللہ چاہتا وہ ہمیں روک دیتا، آخر وہ اختیار کا مالک ہے۔ تو یہ ہے الٹی منطق۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طریقے سے جھٹلاتے رہے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا، تب ان کے 14 طبق روشن ہوئے۔ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، ان سے کہیے کہ کیا تمہارے پاس کوئی سند، کوئی دلیل ہے تو پھر لے کے آؤ ہمارے سامنے۔ ان تتبعون الا الظن، تم تو پیروی کرتے ہو، پیچھے چلتے ہو صرف گمان اور قیاس کے، کوئی قطعی علم یقینی علم تمہارے پاس نہیں ہے۔ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور تم محض اٹکل کے تیر تکے چلاتے۔ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے لیے تو بس حجت ہے پہنچ جانے والی، یعنی اس سے مراد شاید یہ ہے کہ اب تم پر بھی حجت مکمل ہو چکی ہے، اب اپنی خیر بناؤ۔ حجت اللہ کی جو ہے وہ اب پہنچ گئی ہے، اتمام حجت ہو چکا ہے۔ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، تو اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، اگر اس نے اپنے اختیاری کو استعمال کرنا تھا تو وہ سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن اس نے چوائس تو تمہیں دیا ہے۔ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا، ان سے کہیے کہ لاؤ اپنے وہ گواہ، اپنے حمایتی جو اس بات کی گواہی دیں کہ ان چیزوں کو اللہ نے حرام کیا تھا۔ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، ظاہر بات ہے کہ ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ڈھٹائی کے ساتھ آ جائے کہ میں گواہ ہوں تو اے نبی آپ ان کی گواہی کا اعتبار ہرگز مت کریں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے۔ یہ لفظ بار بار آئے گا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یعنی اللہ کی نگاہ میں یہ بہت بڑا جرم ہے کہ اللہ کی آیات بینات، یہ روشن آیات، اس نے اتنا بڑا انعام انسانوں پر کیا اور یہ ظالم اس کو جھٹلانے پر تلے ہوئے ہیں، بہت بڑا جرم۔ والذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ وہم بربہم یعدلون، اور یہ دوسروں کو اپنے رب کے برابر کیے دیتے ہیں، دوسروں کو بھی اللہ کا مد مقابل اور ہمسر ٹھہراتے ہیں۔ قل تعالوا واتلوا ما حرم ربکم علیکم، آپ ان سے کہیے کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں، میں تلاوت کرتا ہوں تم پر کہ جو چیزیں تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں، فی الواقع وہ کون سی ہیں، میں بتاتا ہوں۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ سب سے زیادہ بدترین حرام شے جو ہے وہ تو یہ شرک ہے۔
وبالوالدین احسانا،